الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں بنائی ہوئی ہر چیز اس کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کریم نے بے مقصد و بے فائدہ بنائی ہے، اور یہی اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کریم کی تخلیقات کو دیکھ کر اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں بنائی ہوئی ہر چیز قابل تعریف ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ دیکھیں اور تعریف کیے بغیر چلے جائیں، لیکن کتاب مبین کے مطالعے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے کتاب مبین میں اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ چیز اس مقصد کے لیے بنائی، اس کو اس مقصد کے لیے بنایا۔ چاند کا یہ بنانے کا مقصد ہے، سورج بنانے کا یہ مقصد ہے، پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اغراض و مقاصد بیان ہو رہے ہیں، تعریف بہت کم ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کی تعریف کی ہے تو اس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بارے میں تعریف ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہر سورہ میں تعریف ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پیاری بات فرمایا کرتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن کملی والے کی شان ہی شان ہے۔ لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی ایک ایسی آیت سے کرنا چاہوں گا
کہ جس میں اللہ کریم نے اپنے نبی کی تعریف کا ایک ڈیفرنٹ انداز، ایک انوکھا انداز اپنایا ہے۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ آپ کے سامنے ذکر کروں، اللہ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا یا ایوہ النبی، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا، ہم نے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، انا، ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، انا کا معنی بھی ہم نے، ارسلنا کے آگے جو نون الف نہ آیا اس کا معنی بھی ہم نے، تو کیا معنی بن گیا؟ انا، ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، یعنی اللہ کریم نے بھیجا۔ ایک دفعہ فرمایا ہم نے دو دفعہ فرمایا۔ جب کوئی آدمی کام ایسا کرتا ہے جس کام کی تعریف ہونے لگتی ہے، کوئی ایسا کام بندہ کر لے، کوئی بلڈنگ کوئی بنانے والا معمار ایسی بنائے کہ اس کی پوری کراچی میں دھوم پڑ جائے اور ہر گزرنے والا بندہ اس بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی سیلفی لے، بندے بندے کی زبان پر ہو یار وہ فلاں بلڈنگ بنانے والے نے کمال کر وہ جس نے وہ بنائی ہوتی ہے وہ لوگوں کو کیسے بتاتا ہے؟ وہ لوگوں، وہ بلڈنگ جس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، بندے بندے کی زبان پہ نام ہے اس بلڈنگ کا، لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہو، جانتے ہو وہ کس نے بنائی ہے؟ نہیں جی ہم نہیں جانتے کس نے بنائی۔ تو آگے سے کہتا ہے میں نے بنائی ہے، میں نے بنائی ایک دفعہ، میں نے دو دفعہ۔ مجھے لگتا ہے ایسے نہیں سمجھ آئے گا، میں آپ کو ایک گھریلو مثال دیتا ہوں، گھریلو، پھر بات آپ سمجھ آئے گا۔ یہ کوئی خاتون اچھا سالن بنا لے، اچھا سالن، وہ بھی قسمت سے ہی بنتا ہے آج کل، کیونکہ خیر سے شوارمے کا دور ہے، برگروں کا دور ہے، مقدروں سے ہی اچھا بنتا ہے۔ اگر سالن کھانا اچھا پکا ہو گھر میں، مقدر سے اچھا بنا لیا ہو، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں نے کھانا جو ہے وہ بڑا زبردست بنایا ہے۔ وہ دسترخوان پہ کھانا لگاتی ہے، شام کو جب اس کا خامد آتا ہے تو وہ پہلا لقمہ اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، تو وہ سامنے اس کے بیٹھ کے اس کے چہرے کا ویو اور ایکسپریشن پہلے سے پڑھ لیتی اور پھر اسے بڑے انداز سے پوچھتی ہے کیسا پکا ہے؟ تو پھر آگے دیکھیں کیا بات ہے جی، آج تو آپ نے کمال، چاہے مرچی زیادہ ہی ہو لیکن دل رکھنے کے لیے کیا بات ہے، آج تو کمال کر دیا، بہت زبردست ہے۔ تو آگے سے پھر پتہ کیا کہتی ہے؟ اچھا تو پکے گا ہی، میں نے پکایا، میں نے پکایا ایک دفعہ، میں نے دو دفعہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرنے والا کام کرے اور اس کام کی تعریف ہونے لگے، بندے بندے کی زبان کو اس کام کا تذکرہ ہونے لگے، تو کام کرنے والا ایسے ہی لوگوں کے سامنے کہتا ہے میں نے بنایا، میں نے تیار کیا، میں نے پکایا، میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے۔ یا اللہ بڑا امداد اپنایا ہے، فرمایا کیوں نہ امداد اپنائے، ہم نے جس کو بھیجا ہے بڑی شان دے کر بھیجا ہے، اس کا شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، عظمت بھی اعلیٰ، رفعت بھی اعلیٰ، بلندی بھی اعلیٰ، آنا بھی اعلیٰ، جانا بھی اعلیٰ، رونا بھی اعلیٰ، مسکرانا بھی اعلیٰ،
فجر بھی آنا، ظہر بھی آنا، عصر بھی آنا، مغرب بھی آنا، عشاء بھی آنا، تہجد بھی آنا، نوافل بھی آنا، فرائض بھی آنا، جلوت بھی آنا، خلوت بھی آنا، ظاہر بھی آنا، باطن بھی آنا۔ ہم نے اس کو اتنی عظمت والا بنایا ہے، اس جیسا پوری کائنات میں نہیں، نہ نوریوں میں، نہ ناریوں میں، نہ خاکیوں میں، نہ آدمیوں میں، نہ فلکیوں میں، نہ فرشیوں میں، نہ زمینیوں میں، نہ آسمانیوں میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ہم نے ایسا عظیم الشان پیغمبر بنایا ہے، اس جیسا دوسرا کسی ماں نے جایا نہیں ہے، اور ہم نے اس جیسا دوسرا بنایا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا ہم نے ارسلنا بھیجا، ہم نے۔ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یا اور گھریلو مثال دوں؟ اللہ اللہ، توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار، غور کرنا۔ ایک دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا، ایک اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا، اپنی ملت کو جمع کیا، اپنی امت کو جمع کیا، اور اپنی امت کے سامنے تقریر کرنے لگے، خطاب کرنے لگے۔ اور اس نبی کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ نبی اپنی امت کے لوگوں میں تقریر کر رہا ہے، تقریر کا عنوان بھی شان مصطفیٰ ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے۔ کون سی سورت میں لکھا ہے؟ سورہ صف میں لکھا ہے۔ کتنے نمبر آیت میں لکھا ہے؟ 6 نمبر آیت میں لکھا ہے۔ مولا کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اپنی قوم کو جمع فرمایا اور خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا نبی بنا کے تم میں بھیجا گیا ہوں، اس لیے تاکہ میں آج سے پہلے نازل ہونے والی کتاب، مجھ سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کروں، جس کتاب کا نام تورات ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، میں اس لیے تمہیں رسول بنا کے بھیجا گیا، وَمُبَشِّرًا، تاکہ میں تمہیں خوشخبری دوں، تاکہ میں تمہیں گڈ نیوز دوں۔ گڈ نیوز دوں، کون سی گڈ نیوز؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر۔ ہم پنجاب میں وہاں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، ایک رہبر آئے گا، ایک مرشد آئے گا، ایک لیڈر آئے گا، عبداللہ کا لفظ جگر آئے گا، آمینہ کا نور نظر آئے گا، فاطمہ کا بابا آئے گا، حسنین کریمین کا نانا آئے گا، ابو بکر کا آقا آئے گا، فاروق اعظم کا پیارا آئے گا، عثمان غنی کا دلارا آئے گا، علی المرتضیٰ کا ویر آئے گا، ان وہابیوں کا پیر آئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ ہمیں لوگ یہ تانا دیتے ہو، وہابیوں تمہارا تو پیر ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہمارا پیر بھی ہے اور ہم مرید بھی ہیں۔ ہم کس کے مرید ہیں؟ ہم اس کے مرید ہیں جس کا بلال مرید تھا۔ اللہ اللہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ سارے بولو، کیا نام ہوگا؟ احمد۔
اللہ اللہ احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی ہادی کل ہے، ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے برفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، توجہ کرنا، ایک اور اللہ کا پیغمبر، ایک اور اللہ کا نبی، اس اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر بنایا۔ اب یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، تعمیر ہو رہا ہے، جنہوں نے جگہ دی اور جو اوپر خرچہ کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اللہ اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو جب یہ اللہ کا گھر بن جائے گا تو جنہوں نے جگہ دی ہے، جنہوں نے اوپر خرچ کیا ہے، یہ بننے کے بعد وہ دعا کریں گے، اور دعا کرتے وقت ان کا یہ یقین ہوگا، یا اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، اب تو ہماری ضرور دعا قبول کرے گا۔ کوئی عام بندہ اللہ کا گھر بنائے تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ اب اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ آپ اندازہ کریں کوئی عام بندہ عام اللہ کا گھر بنائے تو اس کا یقین بن جاتا ہے، اور جب بنانے والا بیت اللہ بنا دے، جب بنانے والا خانہ کعبہ بنا دے، جب بنانے والا بیت العتیق بنا دے، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ اور پھر ایک اور بات، یہاں جگہ کسی نے دی ہے، اوپر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، وہ کوئی اور کر رہا ہے، مستری اور ہے، مزدور اور ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، جگہ دینے والے بھی وہی ہیں اور بنانے والے بھی وہی ہیں۔ تو اندازہ کریں اللہ رب العزت کے سامنے جب انہوں نے دعا کی ہوگی تو کتنے ایمان کے ساتھ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا گھر بنانے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دعا کو اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک سے مانگ رہے۔ ویسے حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں اللہ سے ایک نہیں کئی دعائیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں دو دعائیں بڑی زبردست کی ہیں۔ پہلی دعا کی اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا، دوسری دعا کی اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لو، پہلی دعا میں زمزم والا مانگا، دوسری دعا میں حوض کوثر والا مانگا۔ سیدنا حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس امت سے بڑا پیار ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے سب سے قیمتی چیز مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں۔
فرماتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ میں تیرا نبی ابراہیم تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ ان میں رسول بھیج دے، انہی میں سے بھیج دے، رسولا منہم، رسول بھی انہی میں سے آئے اور انہی میں آئے۔ اللہ اللہ میرے علماء کرام تشریف فرما، کراچی کی جماعت کے اکابرین اور معززین تشریف فرما، آپ بھی قابل احترام لوگ تشریف فرما۔ میں آپ سب کے سامنے اپنا منہج واضح کروں، اپنا عقیدہ واضح کروں۔ قرآن کریم کی آیت کے عین مطابق میرا اور میری جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں۔ نبی پاک کون ہے؟ آہستہ بولو تھوڑا۔ اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی بشر ہے۔ وہ ہماری پنجابی زبان میں کل کو یہ نہ کہندا پھر نبی پاک نو اپنے ورگا ہی کہے، کل کو یہ نہ کہے دیکھو پھر وہ آیا تھا آپ کا ایک عالم، وہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا ہی کہہ گیا، معاذ اللہ۔ یہ بھائی یہ میں نے کب کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی بشر ہیں۔ اس کا یہ معنی کہاں سے بن گیا کہ میں نے نبی پاک کو اپنے جیسا کہا؟ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے پیغمبر کے مقابلے میں پیر سارے نیچے ہیں، گدی نشین سارے نیچے ہیں، وزیر سارے نیچے ہیں، لیڈر سارے نیچے ہیں، رہبر سارے نیچے ہیں، وکیل سارے نیچے ہیں، جج سارے نیچے ہیں، اور صدر سارے نیچے ہیں، جنرل کرنل سارے نیچے ہیں، پرائم منسٹر سارے نیچے ہیں، ساتوں زمینیں نیچے ہیں، ساتوں آسمان نیچے ہیں، ساتوں زمینوں کی مخلوق نیچے ہے، ساتوں آسمانوں کی مخلوق نیچے ہے۔ رب کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے کوئی بلند ہے تو محمد رسول اللہ برابر ہے۔ یہ ہے میرا نظر۔ اللہ اللہ سارے نبیوں کی عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کی۔ یہ شیر شور سن لیتے ہیں آپ کے نہیں سنتے؟ سنتے نہیں سنتے، میں تو سنا کے جاؤں۔ سارے نبیوں کی عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کی عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے رب کے قرآن سے پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، قاری بن امین عابد صاحب۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، رسول انہی میں سے آئے اور انہی میں آئے۔ میرے نبی کا بشر بن کے آنا یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رسول انہی میں سے آگے کیا کہا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ اللہ اس رسول کی ذمہ داری ہو، اس رسول کا یہ منصب ہو، اس رسول کی یہ ڈیوٹی ہو کہ وہ لوگوں میں تیری آیات کی تلاوت کرے، آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقائد کو ٹھیک کرے۔ حضرات محترم، صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صرف تلاوت کرنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک بندہ قرآن پاک کو کھولتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بعض لوگ کہنے لگ جاتے ہیں قرآن کریم کو ایسے ہی پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی؟ کیوں فائدہ نہیں ہے بھائی؟ ایک بندہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، فائدہ تو ہے، اور یہ مستقل عبادت ہے۔
اور حضرت ابراہیم اس کی دعا مانگ رہے ہیں، لہذا قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنا یہ بھی ایک الگ درجہ ہے اس کا، اور ثواب ہے اس کا، اور اس پر بے شمار دلائل بھی ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں۔ اللہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ تیری آیات یہ تلاوت کرنے والا ہو، اللہ ہمیں بھی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، جنگ پڑھتا ہے روزانہ، نمائے وقت پڑھتا ہے روزانہ، نیوز پیپر پڑھتا ہے روزانہ، خبریں سنتا ہے روزانہ، کسی دن بھی ناغہ نہیں کرتا، کسی دن بھی چھٹی نہیں کرتا، ڈیلی اخبار سنتا ہے یا پڑھتا ہے۔ میں ایسے اپنے بھائی کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی جو بالکل روزانہ اخبار پڑھتا ہے یا خبریں سنتا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا، آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، 15 دن کے لیے جس طرح روٹین کے ساتھ تم اخبار پڑھتے ہو یا خبریں سنتے ہو، اس طرح روٹین کے ساتھ تم نے 15 دن 15 منٹ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ روزانہ قرآن پاک کو کھولو، 15 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو، موبائل کو فتنے کو بند کر دو، باوضو ہو جاؤ، مصحف پاک کو اپنے ہاتھوں پہ رکھو، روزانہ 15 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو۔ خبروں سے ٹینشن ملتی ہے، خبروں پڑھنوں سے ٹینشن ملتی ہے، خبریں سننے سے ٹینشن ملتی ہے، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ 15 دن صرف 15 منٹ کے لیے 24 گھنٹوں میں اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت شروع کر دے، چہرے پہ نور بھی آ جائے گا، سینے میں سرور بھی آ جائے گا۔ چہرے پہ نور نہ آئے، سینے میں سرور نہ آئے، میں زندگی بھر کراچی آنا چھوڑ دوں گا۔ آزماؤ تو صحیح ہے، کوئی نئی دکان پانوں کی کھلی ہو تو بڑا آزماتے ہیں، ہر چیز ہر بندے کو آزمایا، ہر چیز کو آزمایا۔ ہم کیسی قوم ہیں، ہم نے اس اللہ کی کتاب کو نہیں آزمایا۔ اس کو آزماؤ، اس کو پڑھو، تجربے کے طور پہ شروع کرو۔ یہ ایک کیمیائی نسخہ ہے اللہ کی زمین پر، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک، اللہ اس نبی کی ذمہ داری ہو وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، تو آگے کیا کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ اس نبی کی دوسری ذمہ داری یہ ہو وہ تیری کتاب کی تعلیم بھی دے، تیری کتاب کی تربیت بھی لوگوں کو دے، تیری کتاب کا معلم بھی بن کر آئے۔ ایک بڑی سی بات سمجھ لیجئے، صرف قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا اس کا تعلق تلاوت کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھ کے پڑھنا اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے۔ تلاوت ایک الگ عبادت ہے، تعلیم ایک الگ عبادت ہے، تعلیم کا ایک الگ درجہ ہے، تلاوت کا ایک الگ درجہ ہے، اور اگر تعلیم و تلاوت مل جائے تو نور نلا نور ہے، دونوں مل جائے تو کیا بات ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ وہ نبی تیری کتاب کی لوگوں کو تعلیم دینے والا ہو، تربیت دینے والا ہو، اور آگے کیا فرمایا والحکمہ، اور حکمت والا بھی ہو۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پنجاب کے بہت بڑے شیخ الحدیث دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، مولانا عبداللہ حمزہ چھتری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر بندے کے پاس ایک پاؤ علم کا ہو، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بندے کے پاس ایک من عقل ہونا ضروری ہے۔ اگر بندے کے پاس حکمت ہو علم نہ ہو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، علم ہو پر حکمت نہ ہو وہ بھی بندہ کامیاب نہیں، اور جو بندہ اکیلی حکمت لیے پھرے تعلیم نہ ہو وہ بھی کامیاب نہیں۔
تعلیم و حکمت دونوں چیزیں مل جائیں پھر بندہ تبلیغ کرنے والا بنتا ہے، پھر بندہ لوگوں کی اصلاح کرنے والا کما حق بن جاتا ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا الرسالہ، اور اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ لفظ حکم آئے گا وہاں کتاب سے مراد یہ قرآن ہوگا اور حکمت سے مراد کملی والے کا فرمان ہوگا۔ یہاں بھی اسی طرح آیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد میرے نبی کا فرمان ہے۔ حضرات دی وقار بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن منزل من اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن اللہ کی وحی ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن آسمان سے اترا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث بھی وحی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، حدیث بھی آسمان سے آئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں بھائی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ جس طرح قرآن آسمان سے اترا اسی طرح میرے نبی کی حدیث بھی آسمان سے اتری، جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اسی طرح میرے نبی کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے، جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کے بے شمار دلائل ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اسی آیت کے اندر ایک دلیل ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، توجہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے بڑی بریک سی بات، پوری توجہ کریں گے انشاءاللہ، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی، تو میں کوشش کروں گا بات سمجھ۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کریم نے میرے نبی کی حدیث کا نام حکمہ رکھا۔ کیا رکھا؟ تھوڑا سا بولنے کی زحمت کریں، حکمہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کریم نے میرے نبی کی حدیث کا نام حکمہ رکھا، اور آگے کیا کہا وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ پاک نے اپنا نام حکیم رکھا، میرے نبی کی حدیث کا نام حکمت رکھ کے، اپنا نام حکیم رکھ کے اللہ کریم نے دنیا کو بتلایا کہ سب سے بڑی حکمت سب سے بڑے حکیم کی طرف سے آئی ہے، سب سے بڑی حکمت سب سے بڑے حکیم کی طرف سے اتری ہے، اور وہ حکیم کون ہے؟ وہ اللہ کریم کی ذات پاک ہے۔ دلائل تو بے شمار ہے، لیکن اس سے ایک دلیل کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں جس طرح قرآن آسمان سے اترا اسی طرح میرے پیغمبر کا فرمان بھی آسمان سے اترا، جس طرح قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ کریم نے دی اسی طرح ذکر کہہ کے اللہ نے میرے پیغمبر کے فرمان کی گارنٹی بھی دی، کیونکہ جہاں اللہ کریم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا وہاں لفظ قرآن نہیں بولا، وہاں لفظ ذکر بولا، اور ذکر قرآن بھی ہے، ذکر میرے پیغمبر کا فرمان بھی ہے، لہذا قرآن بھی آسمان سے اترا ہے، میرے پیغمبر کی حدیث بھی آسمان سے اتری ہے، قرآن بھی حق ہے، میرے پیغمبر کا فرمان بھی حق ہے، اور ہم قرآن کو بھی پکڑیں گے، پیغمبر کی حدیث کو بھی پکڑیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی طرف ہم نہیں جائیں گے، نا 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 نا، یہ ہمارا لیکچر نہیں، یہ ہمارا ماٹو نہیں، یہ ہمارا منشور نہیں، یہ ہماری دعوت نہیں، یہ ہماری تبلیغ نہیں، یہ ہمارا رستہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں پیغمبر کا فرمان ہوگا، قرآن بھی بتلائے گا، حدیث بھی بتلائے گی، قرآن پیغمبر کی حدیث کی تشریح کرے گی قرآن کریم کی، اور قرآن سے بھی کچھ آیات ملے گی، حدیث سے بھی کچھ مسئلے ملے گے، ہم قرآن و حدیث کو ملا کر اللہ کے فضل سے وہ دین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو دین اللہ نے آسمان سے اتارا۔ بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو ایک بات مانتے ہیں دوسری نہیں مانتے، ایک طرف تو مانتے ہیں دوسری طرف نہیں مانتے، یہ امتیاز اللہ نے اہل حدیث کو عطا کیا ہے۔ ہم اللہ کی زمین پر واحد وہ جماعت ہے، ہمارا نظریہ اور عقیدہ
معاملہ یہ ہے قرآن بھی برحق ہے، پیغمبر کا فرمان بھی برحق ہے، قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے اور پیغمبر کی حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ عظمت قرآن، عظمت قرآن، مقام مصطفیٰ قاری بنیامین عابد صاحب۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن بھی میٹھا، میرے نبی کا فرمان بھی میٹھا۔ مجھے کہہ رہے ذرا وہ پنجاب والا ماحول ہو ہے، اللہ اللہ، اس لیے میں پنجاب میں ہر جگہ لوگوں کو یہ سنایا، آپ کو بھی سناؤں گے، ہاں کچھ پنجابی ہوں گے، اسی لیے میں نے پورے پنجاب میں پڑھا، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کنا وچ رس نو ہے گول، دیندے کنا وچ رس نو ہے گول، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اللہ اللہ اللہ، آقا دیا حکم نو مننا ضروری ہے، آقا او بابیو تسی چاڑیاں نہیں کر دے، تسی ساتا نہیں کر دے، تسی کل نہیں کر دے، تسی اتھے نہیں جاندے، تسی اتھے نہیں جاندے، ہماری مجبوری کیا ہے؟ یہی مجبوری ہے، آقا دیا حکم نو مننا ضروری ہے، آقا دیا حکم نو مننا ضروری ہے، مانیا نہ من میری اے ہو مجبوری ہے، مانیا نہ من میری اے ہو مجبوری ہے، مینو امتی دے دارے تے نہ رول، مینو امتی دے دارے تے نہ رول، اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اللہ اللہ، توجہ کرنا میری اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کا میں نے پورا آپ کے سامنے مختصراً ترجمہ کیا کی تشریح۔ اب اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر بھی دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی رسول پوچھتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ تو کنیت ہے، اصل ان کا نام ہے سدی بن عجلان رضی اللہ، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے حضرت عیسیٰ کی بشارت بنا کے بھیجا، حضرت ابراہیم کی دعا بنا کے بھیجا، اب میرے پیغمبر معلم بن کے آئے، اب آپ نے لوگوں کو سکھایا، اب آپ نے لوگوں کو تعلیم دی، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی میرے پیغمبر نے تعلیم و تربیت دی۔ ہم تو چھوٹے بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم تو چھوٹے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، لیکن میرے پیغمبر نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دین سکھلایا۔ ایک بچے کو آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بچہ جب بھی سوال کرنا ہے کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ آج ہمارے قاری صاحب بچوں کو یہ عقیدہ سکھانے لگے تو گھر سے شکایت آتی ہے، یہ تو قاری صاحب بچوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں۔ خراب نہیں کر رہے، سیدھے کر رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بیٹا بچہ سن، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک بچے کو، بیٹا سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، ہمارے ادھر پنجاب میں ایک دربار ہے، اس کو بالا پیر کا دربار، بالا پیر، وہاں قریب ایک قبرستان تھا،
تو وہاں ایک جماعتی ساتھی فوت ہو گیا، تو ہم وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے گئے۔ تو جنازے کے بعد ابھی اس کی قبر تیار ہو رہی تھی، تو ایک درخت کے سائے کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا، تو وہ دربار سے بالے پیر کے دربار چھوٹا سا بچہ آیا، یہ جیسے یہ چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا بچہ۔ تو وہ آ کے مجھے کہنے لگا انکل بالا پیر کے نام کے 10 روپے دے دو، بالا پیر کے نام پہ 10 روپے دے دو۔ میں نے کہا کمال ہے یار۔ میں نے اسے کہا بیٹا بات سنو، میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا، تم اللہ کے نام کا مانگو، اللہ کے نام کا مانگو، میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا۔ آپ یقین جانے اس نے مجھے کہا آپ نے دینا ہے تو دو، نہیں دینا تو نہ دو، پر میں مانگوں گا بالے پیر کا نام کا ہے، اللہ کے نام کا نہیں۔ میں حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں کتنا غلیظ عقیدہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ کیا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگنا پسند نہیں کرتے۔ اب اس بچے کو کیا پتا اس بات کا، لیکن کوئی تو ہوگا جس نے اس کے ذہن میں یہ عقیدہ انسٹال کیا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، بزم توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، ہمارے سونے کا وقت نہیں ہے، موحدین حضرات سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے جاگنے کا وقت ہے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہر موحد پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی ایک مشرک کو اللہ کی توحید پر لے کر آئے، اپنے اوپر لازم کرے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی ایک موحد کو ضرور اللہ کی توحید کی دعوت دے گا، دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ اللہ کی توحید کو قبول کر لے۔ اگر اس کے مقدر میں بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ توحید نہیں ہمارے پنجاب والی چھوڑے لان اڑی توحید تے موچھے پان اڑی توحید تے پھٹے چکن اڑی توحید۔ کسی خطیب نو کہہ دئیے نا بھی آج تو توحید بیان کرنی ہے تو گڈی جو نکل جائے باواں ٹونگن لگ جانا بھی آج میں چھوڑے لا جائے۔ ہم نے توحید کا یہ کنسپٹ بنایا ہوا ہے کہ توحید لڑائی کا نام نہیں بھائی، توحید تو محبت کا نام ہے۔ توحید کے لیے مارا نہیں جاتا، مارے کھائی جاتی ہیں۔ تو معلم انسانیت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، میرے نبی نے چھوٹے سے بچے کو اللہ پاک کی توحید کا پیغام دیا۔ ایک بچہ میرے پیغمبر کھانا کھانے لگے تو بچہ آیا، چند آخری بات، یوں اللہ کے پیغمبر تشریف فرما، کھانا کھانے کے لیے نبی پاک بیٹھے، ایک بچہ آیا، اس نے یوں برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ نے اس طرح اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پیغمبر اسے سکھانے لگے، اسے تعلیم دینے لگے، اسے تربیت دینے لگے۔ یہ نہیں ادھر سے ہاتھ پکڑا ادھر سے زور سے مارے، ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پیغمبر تعلیم دینے لگے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا غلام سم اللہ تعالی، اے بیٹا، اے بچہ، اے بیٹا، جب کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ بس اتنی تعلیم نہیں، ہمیں اتنی آتی ہے، ہم آگے بھی اتنی بتلاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اور آگے تعلیم دی ایک سٹیپ اور آگے کیا فرمایا؟ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اس ہاتھ سے کھاتے ہیں، اس ہاتھ سے، اس سے نہیں۔ ادھر پنجاب میں آپ کا تو مجھے نہیں پتا، وہاں تو یہ بچہ کھائے بھی اے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے، پیے بھی بائیں ہاتھ سے، باقی کام کاج بھی بائیں ہاتھ سے کرے نا تو ماں پہ خوش ہو کے کہتے نا ساڈا پتر تے کھبچو ہے، خوش اندر بڑی چاہیے، اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَقُلْ بِيَمِينِكَ، کھانا اس ہاتھ سے کھانا سیدھے ہاتھ سے، بس
इतनी तालीम नहीं, और आगे तालीम दी एक स्टेप और क्या फरमाया नबी करीम फरमाते हैं वकुल मिम्मा यलीका, बेटा खाना अपने सामने से खाते हैं, खाना अपने आगे से खाते, पूरे बर्तन पर हमलावर नहीं होना, पूरे बर्तन पर कब्जा नहीं करना। वकुल बियमीनी का, अपने आगे से खाना गए, अपने सामने से खाना गए। ये मेरे नबी ने तालीम दी, बल्कि मैं यूं कहूं कि मेरे पैगंबर ने खाने का पूरा बाब, खाने का पूरा सब्जेक्ट मेरे पैगंबर ने किसको पढ़ाया? एक छोटे से बच्चे को पढ़ाया। किसको सिखाया? एक छोटे से बच्चे को सिखाया मेरे नबी ने। और बड़ी मादरत के साथ मैं तो आपको दर्द दिल देने के लिए आया, कोई आपको गिरबान से जोड़ने के लिए तो नहीं आया। लेकिन बड़ी मादरत के साथ जिस नबी ने अपनी उम्मत के छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने के आदाब सिखाए, आज उस नबी की उम्मत के बड़े बड़े लोगों को खाना खाना ही नहीं आता, खाना खाने का तरीका नहीं आता, खाने का अदब नहीं आता। पता नहीं आपका क्या हाल है, हमारे तो उधर शादियों में टेंट लगे होते हैं और जनाब मैरिज हॉल में बड़ा इंतजाम होता है और लोग बड़ी ठाट के साथ आते हैं। कोई काटन पहन के आ रहा है, कोई करंडी पहन के आ रहा है, कोई ग्रैंडे पे आ रहा है, कोई डबल कैबन डाले पे आ रहा है, कोई किस तरह आ रहा है, और सारे आके बैठ जाते हैं बड़े अदब के साथ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा अच्छा माहौल होता है। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला बोला जाता है, सारी तहजीब हो गई, सारी तालीम हो गई। वो कौन सा जुमला है? रोटी खुल गई, खाना खुल गया, आओ। फिर भागते हो, इधर भाग रहा, कुधर भाग रहा, कुधर से पकड़ा, कुधर से पकड़ा, कोई प्लेट उठा रहा, कोई डोंगा उठा रहा, कोई कौली उठा रहा, कोई चमचा उठा रहा, यूं धाड़ लगी। बंदा कनात से दूसरी तरफ जाके गौर यूं कान लगा के सुने तो ऐसे लगता है जैसे मैदान कारदार में तलवारें खड़े करेंगे, इस तरह आवाज आ। और फिर खाने का अंदाज ये प्लेट पकड़ी है और ये वो बर्तन पड़ा, डालने लगे 1 2 3 4 5 डाली जा रहा है, सारा जो बर्तन है वो पूरा डोंगा बॉल खाली कर दिया। तो पूरा डोंगा आगे रख लेना था भाई, ये प्लेट की तकलीफ ही क्यों की आपने? और फिर ये कितनी बुरी बात है कि प्लेट के अंदर इतने चावल डाल लिए, बिरयानी डाल ली, ऊपर रायता डाल लिया, ऊपर सलाद वगैरह, आधा खाया आधा जाया कर दिया, आधा खाया आधा बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं चावल की फसल तैयार होने में कितनी देर लगती है? 2.5-3 माह लगते हैं। जिस फसल के पकने में 2.5-3 माह लगे, उन चावलों की प्लेट को जाया करने में तुमने 3 मिनट लगाए, तो मुजरम है किसानों का। और मेरे नजदीक दूसरे नंबर तो मुजरम है हमारे मुल्क की गरीब आवाम का, जिस मुल्क में 80% लोग गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हो, वहां तुम खाना दाया करते हो, वहां तुम चावलों की प्लेटें बर्बाद करते हो। क्या तुम्हें फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे रोते नजर नहीं आते? क्या तुम्हें फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों का बिलकना नजर नहीं आता, जो पानी की बूंद के लिए तरस रहे, जो खाने के लिए तरस रहे, जो अपने हाथों में खाली फीडर पकड़कर रोते रोते दुनिया से जा रहे? क्या तुम्हें वो बच्चे नजर नहीं आते जो तुम खाना जाया करते हो, जो तुम खाना बर्बाद करते हो? मेरे मोहतरम दाइयों, ये मेरे नबी की तालीम नहीं है, ये अल्लाह के पैगंबर का तरीका नहीं है। मेरे नबी का तरीका ये है, कम डालो, थोड़ा डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, दाएं हाथ से खाना शुरू करो, अपने आगे से खाओ और ले लो। ये मेरे नबी की तालीम है, ये मुअल्लिम इंसानियत की तालीम। इस पर हमने नहीं अमल करना तो किसने करना है? ये हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए? ये हमारे लिए है, हमें इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। आओ मेरे पैगंबर की इस तालीम पर अमल करने वाले बन जाएं। अच्छा, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मैंने जो जिक्र किया अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे हजरत सल्फी साहब ने कान में वायरलेस कर दी है कि पंजाबी के कुछ अशार जो है वो मैं आपके सामने थोड़े जिक्र कर देता हूँ।